حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين. الصلاة والسلام على مولانا مولى الثقلين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، حسینیہ قائمہ خاتون میں عزاداری محرک انقلاب و احتجاج کے عنوان سے ہم نے آج سے 7 روز قبل جس سلسلے کا آغاز کیا تھا، الحمدللہ ہم آج اس سلسلے کے 8ویں مرحلے کے آغاز کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. عزیزان محترم، ہم مسلسل یہ عرض کر رہے ہیں، ہم مسلسل اپنی مجالس میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ زمانہ عزاداری کی طاقت کو پہچانے، زمانہ عزاداری کی اہمیت کو سمجھے، زمانہ عزاداری کی افادیت کو سمجھے اور دیکھے کہ عزاداری آج کے زمانے میں ہم تمام مسلمانان عالم کے لیے کتنا پرقوت استعارہ ہے. عزاداری ایک ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعے سے بڑے بڑے انقلاب لائے جا سکتے ہیں. عزاداری ہر زمانے میں انقلاب اور احتجاج بن کر ظلم کے خلاف ایستادہ رہتی ہے. تو عزاداری کے تعلق سے ہم نے جو اب تک گفتگو کی ہے اس کا ماحصل یہی ہے کہ عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے. عزاداری خدا کے رسول کا فرمان ہے اور عزاداری اعلان قرآن ہے. میں نے مسلسل آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی آیات بھی پیش کی ہیں جن سے عزاداری کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، اور وہ احادیث وہ روایات بھی نقل کی ہیں جن سے عزاداری کی اہمیت سامنے آتی ہے، جن سے عزاداری کی افادیت واضح ہوتی ہے، جن سے عزاداری کی افادیت ظاہر ہوتی ہے. اور عزاداری کے ذریعے سے سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں جو انقلابات آئے ہیں میں نے ان کا بھی ضمناً ذکر کیا ہے اور بعض انقلابات پر تفصیل سے روشنی بھی ڈالی ہے، اور ان تحریکوں کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ جن تحریکوں نے کربلا کی روشنی سے اپنے چراغوں کو روشن کیا ہے. لہذا کربلا ہر زمانے کے انسانوں کے لیے درس مساوات دے رہی ہے. کربلا اخلاقیات کا درس بھی دے رہی ہے. کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں تمام تہذیبی اور انسانی اقدار پائے جاتے ہیں، اور عزاداری اسی کربلا کی ایک جہت ہے. عزاداری اسی کربلا کی ایک سمت ہے. عزاداری کربلا کے ابعاد کو ظاہر کرنے والی شے ہے. تو عزیزان محترم، عزاداری کی اہمیت کو سمجھیے، عزاداری کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے. میں نے کل جہاں گفتگو کو ختم کیا تھا آج وہیں سے مسلسل ہو رہا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے بعض برادران ایمانی و اسلامی شبی بنانے پر اعتراض کرتے ہیں، تعزیہ بنانے پر اعتراض کرتے ہیں، شبی ذوالجناح برآمد کرنے پہ اعتراض کرتے ہیں، شبی علم مبارک پہ اعتراض کرتے ہیں.
شبیہ تابوت پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں قرآنی آیات کی روشنی میں عرض کیا تھا کہ شبیہ بنانا نہ تو از روئے حدیث اور نہ تو از روئے قرآن غلط ہے، قرآن کے اعتبار سے بھی شبیہ بنانا مستحسن عمل ہے اور احادیث کے حوالے سے بھی شبیہ بنانا مستحسن عمل ہے، اور میں نے کل وہ تمام دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ کل میں نے تعزیے پہ گفتگو کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ میں یہ بیان کروں گا کہ تعزیے کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا درست ہے یا نہیں ہے۔ جب ہم تعزیے کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں تو زمانہ اعتراض کرتا ہے کہ صاحب یہ تو تعزیے کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہیں، تعزیے میں کیا ہے، لکڑی ہے، کاغذ ہے، بس یہی تو ہے اور کیا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نہ دیکھو کہ تعزیے میں کیا لگا ہے، لکڑی اور کاغذ پہ نہ جائیے، یہ دیکھیے کہ اس تعزیے کو نسبت کس سے ہے، اس عزا خانے کو نسبت کس سے ہے، اور یہ جو رکن ہائے عزا ہمارے عزا خانوں میں ہوتے ہیں انہیں نسبت کن سے ہے، وہ کون اہم ترین شخصیات ہیں، وہ عصمت کے دائرے میں محصور افراد ہیں کہ جن سے ہماری تبرکات عزا منسوب ہیں۔ تو عزیزان محترم، آئیے بات شبیہ کی ہو رہی تھی تو میں تعزیے کے حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھانے سے قبل شبیہ ذوالجناح پہ دو جملے کہتا چلوں کہ جب شبیہ ذوالجناح برآمد کرتے ہیں تو لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ تو ذوالجناح کی شبیہ بناتے ہیں۔ سمجھنا چاہیے زمانے کو کہ ہم احسان فراموش نہیں ہیں، اگر جانوروں نے بھی ہمارے ساتھ احسان کیا ہے تو ہم آج ان کا بھی احسان مانتے ہیں۔ ذوالجناح کی شبیہ اس لیے بناتے ہیں کیونکہ اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ اس نے امام حسین کو اس وقت جب آپ تیروں سے چھلنی تھے، اس کی کوشش تھی کہ امام کو اذیت نہ ہو، کم سے کم اذیت ہو، جو تیروں کی اذیت ہے وہی کافی ہے، اس کے بعد گرنے کی اذیت نہ ہو۔ اس نے بہت آہستہ سے امام کو زمین کربلا پہ اتارا ہے، اور پھر اس کا دوسرا احسان یہ ہے اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے رنگ کر اس نے اہل حرم کو جا کر شہادت امام حسین کی خبر دی ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم تو اس قوم اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر ہم پہ جانور بھی کوئی احسان کر دے تو ہم جانوروں کے احسانات کو بھی یاد رکھتے ہیں، چاہے کہ انسانوں کے احسانات کو فراموش کر دیں۔ ہم انسانوں کے احسانات کو بھولتے ہیں، نہ جانوروں کے احسانات کو بھولتے ہیں، لیکن جو لوگ شبیہ ذوالجناح بنانے پہ اعتراض کرتے ہیں میں ان کی خدمت میں ایک روایت پیش کروں اور اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں، پھر واپس تعزیے کی طرف آتے ہیں۔ ذوالجناح بنانا بدعت ہے، شبیہ ہے، شبیہ بناتے ہیں، تو سنیں تمام مسلمانوں کی معتبر کتابوں میں اس واقعے کو جگہ دی گئی ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جنگ حنین کا تاریخ اسلام میں جہاں ذکر ملے گا آپ کو یہ واقعہ بھی ملے گا کہ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ حنین سے واپس آئے تو جب گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ ام المومنین بیٹھی ہوئی کچھ بنا رہی ہیں اور دوسری طرف ایک طاق میں ایک گھوڑا رکھا ہوا ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا بنایا ہے؟ تو ام المومنین نے کہا کہ میں یہ گڑیا بنا رہی ہوں۔ وہ کیا ہے؟ کہ وہ میں نے گھوڑا بنایا ہے، توجہ چاہتا ہوں، وہ میں نے گھوڑا بنایا ہے۔ کون ہے؟ ام رومان بھی نے کہا جاتا ہے۔ ام رومان بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیسا گھوڑا ہے؟ تو ام رومان نے کہا
کہ اللہ کے رسول آپ نے ہی تو جمعے کے خطبے میں بیان فرمایا تھا کہ جناب سلیمان کے گھوڑے کے 2 پر بھی تھے. تو یہ میں نے جناب سلیمان کے گھوڑے کی شبیہ بنائی ہے اور یہ بازو نہیں، یہ پر ہیں. توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی. یہ روایت تمام ہمارے برادران اسلامی کی کتابوں میں موجود ہے کہ ام رومان نے جناب سلیمان کے گھوڑے کی شبیہ بنائی. اب یہاں ٹھہر کر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام برادران اسلامی سے کہ اگر آپ جناب سلیمان کے گھوڑے کی شبیہ بنائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم سید الشہداء امام حسین کے گھوڑے کی شبیہ بنائیں تو بدعت ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہ السلام، شبیہ بنانا بدعت نہیں ہے. اور اگر شبیہ بنانا بدعت ہوتا تو سرکار رسالت مآب ام رومان کو اسی وقت ٹوک دیتے اور کہتے کیا بنایا ہے تم نے؟ سلیمان کے گھوڑے کی شبیہ کیوں بنائی ہے؟ شبیہ بنانا تو بدعت ہے اسلام میں. لیکن رسالت مآب کا نہ ٹوکنا اور مسکرا کے آگے بڑھ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کم سے کم شبیہ بنانا بدعت نہیں ہے. اور پھر میں نے اس کے علاوہ کل کی مجلس میں بہت سے واقعات کا ذکر کیا تھا اور بہت سی آیات بھی سنائی تھی کہ شبیہ بنانا بدعت نہیں ہے. اب آئیے تعزیے کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگنا درست ہے یا نہیں ہے. تو عزیزان محترم، میں نے کل جہاں گفتگو کو ختم کیا تھا وہیں سے منسلک ہو رہا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے ابلیس سے کہا کہ اگر تم آدم کی شبیہ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگو تو میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا. جب داؤد علیہ السلام کو مبارکباد دینے آیا ہے، جناب داؤد نے اللہ کو اس کا پیغام پہنچایا ہے، تو اللہ نے داؤد پر وحی نازل کی اور کیا کہا کہ اے داؤد اس سے کہو کہ اگر یہ قبر آدم کی شبیہ کے سامنے دعا مانگے، توبہ کرے، تو میں غفار، میں رحمان، میں کریم، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اس کی خطاؤں کو بخش دوں گا. مگر ابلیس نے دعا نہیں مانگی. مگر یہ میسج تو مل گیا، یہ پیغام تو مل گیا کہ اگر شبیہ قبر آدم کے سامنے بھی دعا مانگی جائے اور ابلیس جیسا گنہگار دعا مانگے تو پروردگار دعا کو قبول کرتا ہے. تو جو فخر آدم ہو، اب اگر ہم اس کی شبیہ قبر کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہیں تو ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوں گی؟ کل میں نے یہی تو عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں. اب آئیے یہیں سے گفتگو کو منسلک کر رہا ہوں کل کی تقریر سے کہ یہ آدم جنہیں پروردگار عالم نے یہ شرف بخشا کہ اگر ان کی شبیہ قبر کے سامنے شیطان جیسا گنہگار بھی دعا مانگے تو پروردگار اس کی دعا قبول کر لیتا ہے اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اعلان کرتا ہے کہ اگر ابلیس جیسا گنہگار بھی دعا مانگے تو میں قبول کروں گا، میں اس کی خطاؤں کو بخش دوں گا. وہ ابلیس کی بدقسمتی تھی کہ اس نے دعا نہیں مانگی، ورنہ یقیناً ابلیس جیسا گنہگار بھی بخش دیا جاتا. اب میں نے کل ایک جملہ صرف کیا تھا کہ حسین ہیں فخر آدم. تو عزیزان محترم، میں نے یہ کوئی کل خطابت نہیں کی تھی کہ حسین فخر آدم ہیں. یہ خطابت نہیں، یہ حقیقت ہے کہ حسین فخر آدم ہیں. تاریخ کی سینکڑوں کتابوں میں واقعات تحریر کیے گئے اور قرآن مجید کی آیات کی تفسیر لکھنے والے مفسرین نے اپنی اپنی تفسیر میں لکھا. فخر الدین رازی بڑے معتبر مفسر قرآن ہیں، انہی نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں تحریر فرمایا آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا
تو لباس جنت وہیں اتروا لیا۔ اب عزیزان محترم، آدم جب روئے زمین پر آئے تو زیتون کے پتوں سے ستر پوشی کی، یہ تمام مفسرین نے لکھا ہے۔ لیکن یہاں میں ایک جملہ صرف کرنا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کے لیے کہ عربی میں 3 لفظ ہیں، ایک ہے مکان، ایک ہے مکین، ایک ہے صاحب مکان۔ تینوں کے الگ الگ معنی ہیں، مگر تینوں کا قبیلہ ایک ہے، خاندان ایک ہے، شجرہ ایک ہے۔ توجہ چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کی۔ مکان رہنے کی جگہ، مکین رہنے والا، صاحب مکان جس کی ملکیت ہو وہ مکان، مالک و مختار۔ اب مکین کو عربی میں جز وقتی رہائش اختیار کرنے والا بھی کہا جاتا ہے، یعنی جسے ہم آج کی زبان میں کرایہ دار کہہ سکتے ہیں، یعنی مکین کرایہ دار۔ لیکن اب فرق ہوتا ہے تینوں میں۔ مکان تو جگہ ہے جہاں رہا جاتا ہے، مکین کرایہ دار، صاحب مکان جو مالک و مختار ہو۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر آپ نے کوئی مکان کرائے پر لیا تو جو مکان آپ نے کرائے پر لیا ہے، جس شکل میں آپ کو وہ دیا آپ کے مکان مالک نے، آپ جب جائیں گے تو اسے اسی شکل میں تو واپس چھوڑ کے جائیں گے۔ اگر اس مکان میں پنکھے لگے ہوئے تھے، کیا جاتے وقت آپ پنکھے اتار لے جائیں گے؟ اگر اے سی لگا ہوا تھا تو کیا جاتے وقت آپ اے سی کو کھول کر لے جائیں گے؟ کہا نہیں، کیونکہ ہم کرایہ دار ہیں، ہمیں جس طرح سے ملا تھا ہمیں اسی طرح سے چھوڑ کر جانا ہوگا۔ ہم اس مکان کی کوئی چیز بھی دوسرے مکان میں لے کر نہیں جا سکتے۔ لیکن جس کا مکان ہے، اگر اس نے معلوم ہوا گومتی نگر میں کوئی مکان لیا، اب وہ سجاد باغ کے اس مکان سے گومتی نگر کے مکان میں کوئی شے شفٹ کرنا چاہے، لے جانا چاہے، مثلا اے سی لے جانا چاہے یا پنکھے لے جانا چاہے، کیا کوئی محلے والا اسے روکے گا؟ کہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مالک ہے۔ مالک ہے کا مطلب کیا ہوا کہ صاحب مالک ہے، چاہے وہ سجاد باغ میں استعمال کرے اپنے سامان کو اور چاہے گومتی نگر والے مکان میں استعمال کرے۔ لیکن کرایہ دار کو یہ حق نہیں ہے، کرایہ دار جس شکل میں آیا تھا اسے اسی شکل میں جانا ہوگا۔ عزیزان محترم، بس یہی تک آپ کو لانا تھا کہ جب پروردگار عالم نے آدم کو جنت سے نکالا تو لباس جنت وہیں اتروا لیا گیا، زیتون کے پتوں سے ستر پوشی کی گئی۔ تو آدم تھے مکین جنت، جز وقتی رہائش اختیار کرنے والے شخص۔ جب جنت سے نکالا گیا تو لباس جنت وہیں اتروا لیا گیا۔ اور حسنین تھے مالک جنت، انہی نے مدینے میں رہ کر عید کے موقع پر لباس جنت منگا کے بتا دیا کہ ہم مالک جنت ہیں، چاہے جنت کا لباس یہاں پہنے چاہے وہاں پہنے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ حسنین ہے مالک جنت، چاہے وہ یہاں پہنے لباس جنت اور چاہے وہاں پہنے لباس جنت۔ بہت توجہ چاہے تو اپنے سننے والوں کی، زمانہ سمجھے تو صحیح کہ یہ ہے کیا، پہچانے تو صحیح کہ یہ فرزندان رسول ہیں۔ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم ہم پہ فرض ہے، ویسے ہی ان کی تعظیم و تکریم ہم پہ فرض ہے، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کبھی ناقہ بنتے ہیں اور کبھی اپنے خطبے کو روک دیتے ہیں، کبھی حالت نماز میں سجدے کو طول دیتے ہیں، کبھی انہیں اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں نکل پڑتے ہیں تاکہ زمانہ پہچان لے کہ یہ نبی کریم کے محبوب ترین نواسے ہیں۔ اور صرف نواسے نہیں ہیں
بلکہ آنے والے وقت کے امام بھی ہیں۔ عزیزان محترم، آئیے بات آدم کی اور امام حسین کی ہو رہی تھی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین فخر آدم ہیں، تو دیکھیں کیسے فخر آدم ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ جب اللہ نے آدم کو جنت سے نکالا تو جناب حوا اور جناب آدم دونوں ساتھ ساتھ نکلے۔ جناب آدم و حوا کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو جناب آدم کو جدہ میں اتارا، جناب حوا کو سری لنکا میں اتارا۔ کتنا فاصلہ ہے ایک دوسرے سے کہ دونوں کو کافی فاصلے پر اتارا اور دونوں ایک دوسرے کے فراق میں تڑپ رہے تھے۔ اب عزیزان محترم، یہاں سے اب میں ایک اور تفسیر کا حوالہ شامل کر رہا ہوں اپنی گفتگو میں۔ علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں تحریر کرتے ہیں کہ پروردگار نے آدم کو اور حوا کو ایک دوسرے کو کافی فاصلے پر اتارا، دونوں ایک دوسرے کے لیے تڑپ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے فراق میں گریہ کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ہجر میں مبتلا ہیں اور رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ ایک دن پروردگار کو بالآخر رحم آ ہی گیا اور کہا جبرائیل جاؤ آدم کو تہذیب دعا سکھاؤ تاکہ ہم ان کی دعا کو قبول کر لیں۔ اب انہوں نے بہت گریہ کر لیا، حوا کا فراق اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا اب ہم اس فراق کو وصل میں بدلنا چاہتے ہیں، جاؤ جا کے آدم کو تہذیب دعا سکھاؤ۔ عزیزان محترم، یہاں ٹھہر کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کے لیے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کیا لکھ رہے ہیں کہ جبرائیل امین سے پروردگار عالم نے کہا کہ اے جبرائیل جاؤ آدم کو تہذیب دعا سکھاؤ۔ تہذیب دعا سکھانے کون آ رہا ہے؟ جبرائیل امین۔ اب اگر اجازت دیں تو عرض کروں کہ آدم وہ ہیں کہ جنہیں تہذیب دعا جبرائیل سکھائیں، یا لفظوں کو بدل کے یوں عرض کروں کہ جو آدم کو تہذیب دعا سکھائیں انہیں جبرائیل امین کہتے ہیں، اور جو جبرائیل امین کو تہذیب بندگی سکھائیں انہیں علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ جو جبرائیل امین کو تہذیب بندگی سکھائیں انہیں علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم لیجئے، جبرائیل امین آدم کے پاس آ گئے، اور جب آدم کے پاس آئے تو کہا آدم مجھے پروردگار عالم نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں آپ کو تہذیب دعا سکھاؤں۔ تو آدم کہتے اے سید الملائکہ جبرائیل خدا کے لیے جلدی سکھاؤ اور بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ کہا اے آدم آپ کو کچھ نہیں کرنا، جو کلمات میں دہراتا رہوں بس انہی کلمات کو آپ بھی دہرائیے، پروردگار عالم آپ کی دعا کو قبول کر لے گا۔ یہ کہنے کے بعد جبرائیل نے چند کلمات دہرائے، وہ کلمات علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں تحریر کیے ہیں۔ کیا کلمات ہیں؟ کہا کہ جبرائیل امین نے کہا کہ اے آدم کہیے اللہم بحق محمد وعلی والفاطمہ والحسن والحسین وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اے میرے پروردگار تجھے واسطہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کا، اے میرے پروردگار تجھے واسطہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، اے میرے پروردگار تجھے واسطہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، اے پروردگار عالم تجھے واسطہ سید الشہداء حسین علیہ السلام کا، اے میرے رب ان کے صدقے میں میری توبہ کو قبول فرما لے۔
تاریخ کے جملے ہیں، مفسرین قرآن نے لکھا ہے، ادھر آدم کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے، ادھر پروردگار عالم نے آدم کی دعا کو قبول کیا، اور چشم زدن میں کیا دیکھا؟ جب دعا مانگ رہے تھے تو آنکھیں بند تھیں، اور جب دعا ختم ہوئی اور آنکھیں کھولی تو جبرائیل امین غائب تھے اور سامنے حوا کھڑی ہوئی تھی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ آدم کی توبہ بھی پنجتن پاک کے وسیلے کے بغیر قبول نہیں ہوئی۔ اور آدم کون ہے؟ ابو البشر، ساری کائنات کے انسانوں کے باپ، ہمارے بھی باپ، آپ کے بھی باپ۔ اگر اجازت دیں تو پھر ایک جملہ کہوں کہ جنہیں اس بات پر اعتراض ہے کہ صاحب امام حسین کے تعزیے کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں، عزا خانے میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے ہیں، تو میں کہنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ خبردار، یہ نہ بھولنا کہ تمہاری تو حیثیت کیا ہے۔ آدم تو تمہارے بھی باپ ہیں، تو جب تمہارے باپ کی دعا بھی حسین ابن علی کے وسیلے کے بغیر قبول نہیں ہوئی تو پھر تمہاری دعائیں کیا قبول ہوں گی حسین ابن علی کے وسیلے کے بغیر؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، آج کی حد تک اب میں نے آپ حضرات کی زحمتوں کو تمام کیا، کہ کیونکہ آن لائن مجالس کی کثرت ہے اور مجھے مختلف چینلز پر آن لائن مجالس خطاب کرنا ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھی پھر مجھے دوسرے چینل پر خطاب کرنا ہے، اور آن لائن مجالس کا وقت بھی معین ہوتا ہے۔ بس اب وقت تمام ہو گیا، انشاءاللہ یہی جہاں گفتگو آج ختم کی ہے، کل انشاءاللہ تعالی یہیں سے گفتگو شروع کروں گا، اور کل کیونکہ اس عشرے کی 9ویں مجلس ہوگی اور گویا آخری مجلس ہوگی، تو کل مجھے جو ماحصل ہے پورے عشرے کا وہ بھی پیش کرنا ہوگا، اور کل مجھے اپنے موضوع کو مکمل بھی کرنا ہوگا۔ کل کی مجلس میں اب تک جو بھی سلسلہ کلام تھا اس کا خلاصہ بھی پیش کروں گا، اور جو باتیں عرض کرنے سے رہ گئی ہیں میں وہ گزارشات بھی کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج کا دن حضرت عباس علیہ السلام سے منسوب ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، حضرت عباس، غازی عباس، وفاؤں کے شہنشاہ، مولا حسین کے ایسے وفادار بھائی کہ جن پر خود مولا حسین نے فخر کیا ہے کہ پروردگار نے مجھے عباس جیسا بھائی دیا ہے۔ عباس شہزادیوں کا فخر ہے، جناب زینب اور جناب کلثوم نے فخر کیا ہے آقا عباس کی ذات پر۔ باب الحوائج ہیں آقا عباس۔ آپ کو یاد ہے یوم عاشوراء جب حضرت عباس کو پانی لانے کی اجازت ملی، شہزادیوں سے ملنے کے لیے آئے، شہزادیوں سے رخصت ہونے کے لیے آئے، تو جناب زینب نے کیا کہا تھا؟ کہا عباس، میں نے بچپنے میں بابا سے سنا تھا، بابا کہا کرتے تھے کہ اے زینب و کلثوم، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب تمہارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، اور بازوؤں میں رسن باندھ کر بے ردا کوفہ و شام کے بازار میں لے جایا جائے گا۔ تو اے میرے غازی، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میں یہ سوچتی تھی کہ جس کے عباس جیسا بھائی ہو کس کی مجال ہے کہ جو زینب و کلثوم کے بازوؤں میں رسن باندھ دے۔ لیکن ہاں میرے غازی، اب آپ مقتل میں جا رہے ہیں، اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، ہماری ردائیں چھین لی جائیں گی۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، فقط چند جملے مصائب کے اور آپ کے گریہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ عزاداروں، یہ وہ شہید ہیں کربلا کے کہ جن کا لاشا خیمے میں نہیں آیا،
ہر شہید کا لاشا خیمے میں آیا مگر آقا عباس کا لاشا خیمے میں نہیں آیا۔ عزادارو سنو گے آقا عباس کا لاشا خیمے میں کیوں نہیں آیا؟ علماء نے اس کی دو وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی ہے کہ آقا حسین صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے تھے، تو آقا عباس نہیں چاہتے تھے میرے آقا نے اتنے لاشیں اٹھائے ہیں تو پھر جوان بھائی کا لاشا کیسے اٹھا کے نہر کے کنارے سے خیمے تک لے کر جائیں گے؟ لہذا وصیت کر دی، اے آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے کے جائیے گا۔ دوسری وجہ علماء نے لکھی ہے کہ یہ تھی کہ جناب سکینہ سے آقا عباس کو شرمندگی تھی کہ اگر میرا لاشا خیموں میں گیا اور سکینہ کوزہ آب لے کر آ گئی، چچا جان آپ تو پانی لینے کے لیے گئے تھے، واہ عباسا واہ مظلومہ۔ عزاداران مظلوم کربلا بآخری جملے مجلس تمام ہو گئی۔ آپ کو یاد ہے کہ جب شام غریبہ پانی آیا تھا، زوجہ حر کھانا اور پانی لے کر آئی تھی، جب پانی خیموں میں آیا تو جناب زینب نے ایک کوزہ آب اٹھایا اور بی بی سکینہ کے قریب آئیں۔ سکینہ غش کے عالم میں تھی، سکینہ کو جگایا کہ سکینہ یہ لو پانی پی لو۔ جیسے ہی جناب سکینہ نے آنکھیں کھولی، پانی کا نام سنا تو بے اختیار کہا، پھوپھی اماں کیا میرے چچا عباس آ گئے؟ پھوپھی اماں میرے چچا عباس آ گئے؟ کہ نہیں سکینہ چچا عباس نہیں آئے ہیں، پانی آیا ہے، اے میری بچی اس پانی کو پی لو۔ سکینہ نے پانی لیا، کہا ماں آپ نے پانی پی لیا؟ کہا نہیں بیٹا پہلے چھوٹے بچے پانی پیتے ہیں، سکینہ پہلے آپ پی لیجئے اس کے بعد ہم پیئیں گے۔ روایت کے فقرے ہیں کہ سکینہ نے اس کوزہ آب کو لیا اور لے کے مقتل کی طرف جانے لگی۔ بی بی زینب نے پکارا، سکینہ یہ کوزہ آب لے کر کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا ہے پہلے چھوٹے بچوں کو پلایا جاتا ہے، اماں میرا بھیا اصغر 3 دن کا پیاسا ہے، پہلے میں اصغر کو پانی پلا دوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تاب بیننا بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔